السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین اور میرے محبین، میرے متوسلین، میں ہوں محمد یوسف رضا نظامی اشرفی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روحانی گروپ چینل۔ جو حضرات میرے اس چینل کے لیے نئے ہوں گے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے، اور بالخصوص عام انسانوں کے لیے میرے ویڈیوز کم ہوتے ہیں، بالخصوص ان خاص لوگوں کے لیے جو قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بالخصوص میں ان کے لیے ویڈیوز کو بناتا ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور وہ آسانی کے ساتھ ایک دوسروں کی علاج کر سکیں۔ دیکھیے، میں ایک چیز سبھی لوگوں کو میں ہدایت کرنا چاہتا ہوں کہ تشخیص جو ہوتا ہے اس کو بالکل بچوں کا کھیل نہ بنائیں کہ یہ بچوں کا کھیل ہو، جب چاہے آپ ترنت جو ہے تشخیص کر دیجیے، ایسا نہیں، بلکہ جب بہت اہم کام ہو، جب کوئی چیزیں آپ کے اندر سمجھ میں نہ آ رہی ہو کوئی بات، تو آپ تشخیص سے کام لیں۔ اس سے صرف اس وقت ایسے وقت میں مدد لیں جبکہ مرض جسم کے ہر حصے میں متاثر ہو جائیں، یعنی کہ مرض جو ہے کہیں دائیں کہیں بائیں، کب وہ پیٹ، کب وہ سر، کب وہ کان، کب وہ آنکھ، اس طرح سے جب متعدد جگہوں پر جب پھیل جاتی ہے اور جسم میں طرح طرح کی جو ہے اندر میں تکلیفیں پائی جانے لگتی ہیں، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی یہاں تکلیف ہے، کبھی وہاں تکلیف ہے، ڈاکٹروں سے بھی آپ دکھا رہے ہیں، حکیم سے بھی آپ دکھا رہے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ کا جب آپ کے پاس فون آ جائے یا آپ کے پاس میسج آئے یا خود چل کر کے آپ کے پاس آتا ہو، تو آپ اس کو اس میری بتائی ہوئی ترکیب، آسان ترکیب ہے، اس میں جو میں بتایا تھا اس دن لائف میں آ کر کے کہ میں بغیر کچھ پڑھے بغیر کچھ لکھے آپ کو تشخیص کرنے کا آسان ترکیب میں بتانے والا ہوں، وہ اسی ترکیب میں ویڈیو اپلوڈ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں لائف آ کر کے دیکھا، کچھ مجھے پہلی بار میں سمجھ میں نہیں آیا، انشاءاللہ میں کبھی پھر جب لائف آؤں گا تو میں اس کا انتظام کر کے ساری چیزیں مہیا کر کے میں پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مگر جب آپ تشخیص کرنے کے لیے بیٹھیں گے، کبھی بھی کسی کا جب آپ کے پاس آ جائے فون، تو آپ کو کرنا کیا ہے، اس میری بتائی ہوئی ترکیب کو آپ آزمائیں، انشاءاللہ 100% 100% درست آپ پائیں گے، اور اس ناچیز کو، اس گنہگار کو آپ ضرور دعاؤں سے نوازیں گے۔ میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی بے شمار دعائیں مجھے ملا کرتی ہیں، اور سیدنا سرکار مخدوم پاک کی بہت ہی ہمارے سر پر ان کا سایہ ہے، بہت ہی ان کی کرم نوازی ہے کہ اس گنہگار کو سرکار نے پسند فرمایا، اور ان کی دی ہوئی عطاؤں کے ذریعے سے میں لوگوں تک اپنے علم کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اگر ستاروں کے بارے میں جانکاری ہے، ستاروں کے بارے میں جانکاری یہ ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے بتایا تھا ساعت کے بارے میں کہ اتوار کا سب سے پہلی ساعت کون سی ہے، سوموار کے دن سب سے پہلی ساعت کون سی ہے، منگل کے دن سب سے پہلی ساعت وہ کون سی ساعت ہوتی ہے، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن اور سنیچر کے دن سب سے پہلی ساعت کا نام کیا ہے، یہ چیز آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی اس کا نقشہ دکھا دے رہا ہوں، آپ ملاحظہ کریں۔ اس نقشے کو خوب غور سے دیکھیے آپ لوگ اور ملاحظہ کریے، تب آپ کے سمجھ میں آئے گی ساری باتیں۔
کہ اتوار کا دن جو ہے وہ شمس کا پہلی سات ہوتی ہے، سوموار کے دن پہلی سات وہ قمر کی ہے، منگل کے دن پہلی سات جو ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد وہ مریخ کی ہے، بدھ کے دن جو پہلی سات ہوتی ہے وہ عطارد کی ہے، اور جمعرات کے دن جو پہلی سات ہے وہ مشتری کی ہے، جمعہ کے دن پہلی سات جو ہے وہ زہرہ کی ہے، اور سنیچر کے دن پہلی سات وہ زحل کی ہے۔ اس طرح کے سات ہوتے ہیں، اور اس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ تو میں آپ کو آج ایک ایسی چیز بھی بتا دے رہا ہوں جس کو اگر آپ نے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تو آپ ویسے بھی سات کے نہیں جانتے ہیں تو اس کے ذریعے سے سات آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا جاننا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا، علم سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو موبائل نہ بھی رہے تب بھی آپ سات کی جانکاری حاصل کر کے کسی کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے، یا اس کا نقشہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ میں بھی جس نقشے کو میں نے ابھی دکھایا آپ کو، جب اگر آپ کے پاس جانکاری رہے، اگر اس کے جانکاری نہیں ہے تو میں ان کے لیے بہت ہی بہترین چیز میں بتانے والا ہوں۔ یہ ایپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ایپ کو دیکھیے، اور اس ایپ کو ایسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ میں بتا دے رہا ہوں۔ پلے اسٹور میں آپ جائیں گے، پلے اسٹور میں جانے کے بعد آپ چوگڑیا لکھیں گے۔ آپ اس طرح سے پلے اسٹور آپ اوپن کر لیجئے، اور اوپن کرنے کے بعد آپ اس جگہ پہ ریسرچ کی جگہ پر آپ لکھیں یہاں پر چوگڑیا CHOGHADIYA چوگڑیا HISAB چوگڑیا حساب۔ جب آپ لکھیں گے تو یہ دیکھیے نیچے میں یہ آ گیا، یہ آپ کا چوگڑیا حساب آ گیا۔ یہ چوگڑیا ہے، چوگڑیا حساب کیلکولیٹر۔ اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے دکھائی پڑے گا۔ آلریڈی کہ میرے اس پہ یہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہے، اس لیے یہ اوپن لکھ رہا ہے، ورنہ یہاں پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو آپشن ملتا۔ تو اس کو میں کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے کو سمجھنا ہے۔ جب اس کو آپ اوپن کریں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تو آپ کو یہاں پر یہ دکھائی پڑے گا۔ یہ دیکھیے ڈے ہے، یعنی دن والے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر اوپر میں عطارد ہے، قمر ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، شمس ہے، زحل ہے، پھر عطارد ہے، پھر قمر ہے، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے کے اس میں دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے اس طرح سے آپ دیا گیا۔ یہ ڈے ہے، ادھر نائٹ ہے، تو یہ نائٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ نائٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ نائٹ کا ہے۔ ابھی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ 9:38 سے رات کو شروع ہوا 10:45 PM 10:45 تک یہ جو ہے ابھی زحل کا ٹائم رہے گا۔ اس ٹائم کوئی بھی آپ کو اگر میسج کرتا ہے یا فون سے پوچھتا ہے یا کوئی اپنی پریشانی بتاتا ہے یا کوئی مریض آتا ہے تو آپ کو زحل کے بارے میں جو میں ابھی بتایا ہوں اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، وہ تشخیص آپ کو کر کے بتا دینا ہے۔ اس طریقے سے یہ طریقہ ہے اس کا بتانے کا۔ میں بائک جا رہا ہوں، اور اس طریقے سے آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ بعد اس کو وہ آٹومیٹک جو ہے آپ کے یہاں کے بارے میں ستارے کی سات کی جانکاری دے گا کہ اتنے سے اتنے گھنٹے تک جو ہے مشتری کا ساتھ ہے، اتنے سے اتنے گھنٹے تک جو ہے وہ زہرہ کا ساتھ ہے، اتنے سے اتنے گھنٹے تک زحل کا ساتھ ہے، اتنے سے اتنے گھنٹے تک جو ہے آپ کا جو ہے مریخ کا ساتھ ہے۔ اس طرح سے وہ بتائے گا آپ کو، اور آپ آسانی کے ساتھ اس میں آپ سات کی جانکاری حاصل کر لیں گے۔ میں ابھی آپ کو اس کی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، آپ اسے خوب غور سے دیکھ لیجئے۔ جب اس کے بارے میں آپ کو جانکاری رہے گی، جیسے بھی کوئی بھی مریض آ گیا آپ کے پاس، مگر آپ اس سے پہلے یہ جانکاری لیں کہ ہاں آپ کی پریشانی کیا ہے، پریشان ہے، دوا کا علاج کر رہے ہیں، آپ کو آرام نہیں مل رہا ہے، پریشان زیادہ ہو گئے ہیں، تو آپ اس سے ترنت مدد لیں اور اس کو ترنت بتا دیں۔ جیسے کوئی شخص آیا میرے پاس ایک دم صبح، جیسے میں نے بتایا کہ ابھی آپ کو کہ میرے پاس کوئی آیا اتوار کے دن، یا غالباً کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، جمعہ مان لیجیے، جمعہ کے دن آیا میرے پاس صبح ایک دم سورج نکلنے کے فوراً بعد، تو وہ ساتھ ہوتی ہے زہرہ کی۔ تو
تھوڑی دیر کے لیے ظہر کے ٹائم اگر کوئی آیا اور کہا کہ مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے جسم میں ہر جگہ تکلیف ہوتی ہیں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے برداشت سے باہر ہے، دوا علاج کر رہا ہوں، مجھے آرام نہیں ہے، آپ دیکھیں کیا ہے مسئلہ، یا کسی نے اسی ٹائم فون کر دیا میرے پاس، تو میں ٹائم دیکھوں گا کہ ہاں اس ٹائم کیا ہے، کتنا بج رہا ہے، کتنے بجے کتنے منٹ ہو رہا ہے، اور اس ٹائم ستارے کا کون سی ساعت چل رہا ہے، زہرہ کا یا مشتری کا یا عطارد کا یا اس کے شمس کا، اس کے بارے میں آپ کو جانکاری کر لینا ہے۔ جیسے آپ جانکاری ہے تو آپ اپنے اس نقشے پہ آپ ملاحظہ کر لیں گے، نقشے پر نہیں ملاحظہ کر پائے تو آپ جو ہے ترنت چوگڑیا حساب کو کھولیے، اس میں دیکھیے کہ ہاں ابھی کس ساعت میں، ابھی کون سا ساعت چل رہا ہے اور ٹائم کیا ہے، اس ٹائم سے آپ اندازہ لگا لیجئے، لگانے کے بعد اس کو بتا دیجئے۔ جیسے آپ اس کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، ایک کاغذ پہ آپ نوٹ کر لیجئے، نوٹ کر لینا ہے، اسے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جیسے پہلا اتوار کا دن ہوتا ہے تو پہلا کیا ہے، وہ شمس سے میں شروع کر رہا ہوں، جسے کسی شمس کے ٹائم میں، شمس کی گھڑی میں، یعنی ستارہ شمس کی گھڑی میں کسی نے فون کیا، کال سے پوچھا فون کر کے، یا کوئی مریض آیا اس کی تشخیص کے لیے، تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے شمس کا ٹائم میں آیا ہے تو آپ دیکھ کر کے یہ بتا دیجئے کہ مریض کے بدن میں گرمی اور خشکی کی اعتدال سے زیادہ ہے۔ شمس کے ٹائم میں مریض کے بدن میں گرمی اور خشکی اعتدال سے زیادہ ہے، مرض کا سبب یہی ہے، یعنی کہ گرمی اور خشکی یہ دونوں کی اعتدال کی وجہ سے یہ مرض کا سبب بنا ہوا ہے آپ کے جسم میں۔ دوسری بات، قمر کے ٹائم میں کوئی آیا، ساعت قمر میں، بھائی اتوار کا دن ہے تو کوئی 2 بجے آیا، کوئی 2:30 بجے آیا، کوئی 3 بجے آیا، تو ٹائم کے اعتبار سے آپ اس کا ساعت کی گھڑی دیکھ سکتے ہیں۔ قمر کے وقت ٹائم میں آیا تو قمر کے سے اس وقت آپ یہ بتائیں گے کہ اس کو 2 نظر کی شکایت ہے، یعنی 2 نظر کی بیماری، یعنی جنات بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جنس بھی لگے ہوئے ہیں اور انسان بھی لگے ہوئے ہیں، ان دونوں کی بد نظر کا شکار ہے یہ انسان، یا پھر یہ دونوں لوگ اس انسان کو پریشان کر رہے ہیں۔ انسان دعا تعویذ کے ذریعے سے اس کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے اور جنات بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ 2 نظر کہا جاتا ہے اس کو۔ اور تیسرا، عطارد کے سمے میں کوئی انسان آیا آپ کے پاس، تو عطارد کے وقت اگر کوئی آیا تو آپ اسے بتائیں گے، یا اس ٹائم اگر فون آیا تو آپ بتائیں گے تعویذات کا اثر ہے۔ کیا ہے؟ تعویذات کا اثر ہے، مریض ذہنی طور پر مفلوج ہے، یا گھر میں یا باہر میں جادو سحر ٹونا کیا ہوا ہے۔ عطارد کے ٹائم آیت کیا بتائیں گے؟ تعویذات کا اثر ہے، مریض ذہنی طور پر مفلوج ہے، گھر میں یا گھر کے باہر جو ہے اس کے لیے جادو سحر ٹونا کر کے گاڑا گیا ہے، دفن کیا گیا ہے۔ کوئی زہرہ کے ٹائم میں آتا ہے تو زہرہ کے ٹائم میں اگر آیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مریض عشق میں مبتلا ہے، یہ مریض عشق میں مبتلا ہے۔ اس کو اگر زیادہ پریشان حال ہے تو اس کو کوئی نے عشق کرنے کے لیے، آکرشت کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، یا اس نے جو ہے کھلایا پلایا ہے، اس کے عاشق نے، اس کے چاہنے والے نے۔ اور مریخ کے ٹائم میں اگر کوئی آتا ہے اگر آپ کے پاس، تو اس پر صاف آپ بتائیں کہ مریض پر جنات کا آصب ہے، جنات کا سایہ ہے، مرض بدن کے اندر جو ہے سرایت کر چکا ہے، ایک دم پورا اندر جا چکا ہے، پورا رگ رگ میں کڑ کڑ میں سما چکا ہے، پورے جسم میں اس کے جو ہے مرض کو اس جن نے پھیلا دیا ہے۔ اور یہ رات میں جب سوئے گا تو اس کی ڈراؤنی شکلیں ہوں گی، یہ نیند میں ڈرے گا، چونکے گا، اس کے ساتھ برے سپنے آئیں گے، گندے بھی سپنے آ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ چھٹا، مشتری کے وقت اگر کوئی مریض آپ سے سوال کرتا ہے اپنی تشخیص کے لیے تو اس کو بتائے کہ آپ کے پیٹ میں غلط غذا جانے کی وجہ سے آپ کو اس طرح کی پریشانی لاحق ہوا ہے اور مرض جسمانی آپ کا ہے۔ اور زحل کے ٹائم میں اگر آپ کوئی مریض آتا ہے تو آپ صاف بتائیں گے اس کے اوپر سحر جادو کیا ہوا ہے اور یہ زبردست معاملہ ہے، یہ اس کے لیے اتنے آسانی کے ساتھ ہی جانے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے مرض کی اور عاصب کی تشخیص کر سکتے ہیں، مگر اتنی آسانی سے کے ساتھ اگر آپ بتا دیں گے، یہ آپ کے سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ سمجھے رہیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہے، باقی بعد میں آپ بتائیے گا ان کو کہ
کہ اس کو کیا معاملہ ہے نہیں ہے، ترنت تشخیص مت کیا کریے گا۔ بہت زیادہ پریشانی جب آ جائے تو اس کے لیے آپ تشخیص کریں۔ اور الحمدللہ میں ایک نہ ایک چیز آپ لوگوں کو، ایسی نایاب چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، اور بہت ہی غور سے میرے اس ویڈیو کو دیکھا کریں، اور آپ کے کام کی چیزیں میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ سیکھیں بھی اور سمجھیں بھی، لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائیں، اور اس ناچیز کو دعاؤں سے بھی نوازیں بھی۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ لوگ بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں دعا ہمیشہ میں مانگا کرتا ہوں اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے کہ پروردگار عالم سیدنا سرکار مخدوم پاک کے صدقہ طفیل میں سبھی لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہر پریشانی سے، آسیبی بلیات سے محفوظ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔